آپ کو یاد ہوگا کہ جب پینما لیکس ہو رہی تھیں تو جو آدھی جھوٹا وزیر اعظم اس وقت مسلط ہے ملک پہ، وہ کنٹینر پر چڑھ کر جب دوسروں پہ الزامات لگاتا تھا، اور انہوں نے اسی طرح کا الزام لگایا شہباز شریف صاحب پہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کسی بے نامی شخص، آج تک عمران صاحب نے اس شخص کا نام نہیں بتایا، اور یہ الزام لگایا کہ کسی بے نامی شخص نے عمران صاحب کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے آفر کیا ہے 10 ارب روپیہ کہ یہ 10 ارب روپیہ لے لیں اور پینما لیکس پر بات کرنی چھوڑ دیں۔ اور یہ جو الزام تھا اس کی حقیقت آج پاکستان کی عوام کے سامنے میں اس کاغذ کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مئی 8 2017 کو جب یہ الزام لگا تو مئی 8 2017 کو شہباز شریف صاحب نے عمران صاحب کو ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا کہ آپ جواب دیں کہ یہ جو الزام آپ نے لگایا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، میں نے کب، کس کے ذریعے، کیسے اور کہاں آپ کو 10 ارب بھجوائے یا آپ کو آفر دی کہ آپ پینما لیکس پہ بات کرنی چھوڑ دیں۔ پینما لیکس کا جو نتیجہ ہوا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ منتخب وزیر اعظم کے اوپر الزامات لگائے اور اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ تو 8 مئی 2017 کو شہباز شریف صاحب نے نوٹس کیا عمران صاحب کو کہ آپ جواب دیں، لیکن کیونکہ آدھی جھوٹے، آدھی مجرم اور آدھی چور ہیں تو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد 7 جولائی 2017 کو شہباز شریف صاحب نے ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا عمران صاحب کے خلاف۔ آپ کے لیے دہرانا چاہتی ہوں، 7 جولائی 2017 کو، اور دوبارہ سوٹ کے ذریعے عمران صاحب سے جواب مانگا کورٹ نے کہ آپ جواب دیں کہ شہباز شریف نے آپ کو کہاں، کدھر، کیسے اور کس کے ذریعے یہ 10 بلین کی آفر کی۔ عمران صاحب پہلی 2 پیشیوں پر پیش نہیں ہوئے، اور آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں، 3 سال ہونے کو آئے ہیں، 33 ایڈجرنمنٹس اس کیس میں آج کی تاریخ تک مانگ چکے ہیں، اور آج دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ تھی، اور جس کا یہ ایک آرڈر میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں اور اس کو آپ کو بھی دے دیا جائے گا۔ اس آرڈر کے تحت آج بابر اعوان صاحب کو پیش ہونا تھا۔ 3 سال میں نہ کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ آدھی جھوٹے نے جمع کرائی، نہ کوئی سٹیٹمنٹ جمع کرائی، نہ پیش ہوئے، اور وکیل جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ لیتا ہے۔ 33 ایڈجرنمنٹ 3 سال میں۔ الزام لگایا تھا کہ 10 بلین شہباز شریف نے آفر کیے، 10 دفعہ بھی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے جواب دینے کے لیے، اور آج بابر اعوان صاحب جو اس وقت آفس ہولڈر ہیں، عمران صاحب کے ایڈوائزر ہیں پارلیمانی امور پہ، آج انہوں نے پیش ہونا تھا، جو غیر قانونی ہے، یہ پرجری ہے۔ اگر آپ آفس ہولڈر ہوں تو ایز لائر آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، اور آج کہا گیا کہ بابر اعوان صاحب پیش نہیں ہو سکتے، اور کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ وہ اس لیے پیش نہیں ہو سکتے کہ کووڈ-19 ہے ملک میں۔ شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور، تمام ڈاکٹرز کی تجاویز کے باوجود عمران صاحب نیب نیازی گٹھ جوڑ چاہتا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ شہباز شریف پیش ہو، اور شہباز شریف پیش ہوئے۔ کووڈ-19 کے باوجود کل جس طرح خطرے میں ڈالا گیا پولیس کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کو، شہباز شریف صاحب کو، لیکن کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ قانون اور آئین کے سامنے پیش ہوتی رہی ہے، لیکن یہ قانون سے بھاگے ہوئے بھگوڑے، یہ آدھی جھوٹے صرف الزام لگانا جانتے ہیں۔ جب عدالتیں بلاتی ہیں تو اس کے بعد پچھلے دروازے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب کس حیثیت سے
جو ڈیفیمیشن سوٹ ہے اس میں عمران صاحب کے وکیل ہیں، غیر قانونی عمل ہے، وہ بطور لائر پیش نہیں ہو سکتے۔ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آفس ہولڈر ہیں، وہ بطور لائر کس قانون کے تحت پیش ہوتے ہیں؟ اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بیکاز آف کووڈ-19 بابر اعوان صاحب پیش نہیں ہو سکتے، لیکن ہر روز شہباز شریف صاحب کی طلبی ہوتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے عقوبت خانے میں، ہر روز مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طلبی ہوتی ہے نیب کے اندر۔ کووڈ-19 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، اور خود جب جواب دینے کی باری ہوتی ہے تو کووڈ-19 کی وجہ سے 33 ایڈجرنمنٹس کے باوجود آج بھی جو الزام لگایا تھا 3 سال پہلے ایک عادی جھوٹے نے، وہ جواب پیش کرنے نہیں آیا۔ 3 سال گزر گئے، ایک کاغذ کی ایڈجرنمنٹ جمع نہیں کرائی، ایک کاغذ کی ریٹن سٹیٹمنٹ آج تک۔ آپ نے تو 10 بلین کا الزام لگایا تھا اور 10 صفوں کا تو جواب جمع کرا دیتے، آج تک اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی۔ اسی طرح آج عدالت نے لکھ دیا ہے کہ اگر، کیونکہ ہمارے لائرز وہاں موجود تھے اور اکارڈنگ ٹو ڈیفیمیشن سوٹ سیکشن 14 3 مہینے کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کا فیصلہ آنا ضروری ہے۔ جو ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 ہے اس کا سیکشن 14 کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کو کلوز کرنا ہوتا ہے، اور لیجسلیشن نے اپنی ول بتائی ہوئی ہے، اور 3 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ آنا ہوتا ہے۔ اور آج جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نے جواب جمع نہ کرایا، جو آپ 3 سال سے 33 ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں، تو اگلی پیشی 22 جون 2020 کو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جس جھوٹے عادی مجرم چور نالائق نااہل عمران صاحب نے 3 سال میں جو ریٹن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی، وہ 22 کو بھی نہیں آنی، کیونکہ الزام جھوٹا ہے۔ آج تک عمران صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ شہباز شریف نے کب، کہاں، کس کو، کس کے ذریعے اور کیسے 10 بلین روپے آپ کو آفر کیے۔ آپ تو ہیں عادی جھوٹے، عادی مجرم، عوام کے چینی چور، نالائق نااہل، جو آج پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے جھوٹ بول کر کھیل رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشنز نوٹسز نکالتی ہے کہ کرونا کووڈ-19 جو ہے وہ ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اگلے آنے والے دنوں میں 6,90,000 لاہور میں خالی کرونا کے پیشنٹس ہوں گے۔ آپ اس سمری کو چھپاتے ہیں، آپ ان نوٹسز کو چھپاتے ہیں، آپ اس طرح کے جھوٹے ہیں۔ اور ایک اور بات، اسی طرح یہ جو 22/6/2020 کو بھی جواب نہیں آنا، نہ آج تک 3 سال میں آیا ہے، 33 ایڈجرنمنٹس کے باوجود فورن فنڈنگ کیس، ادھر آپ کے سامنے الیکشن کمیشن میں نومبر 2014 کو پٹیشن گئی 23 فورن فنڈنگ انلیگل، غیر قانونی، انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس، آج تک جواب نہیں آیا، آج تک کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ الزام لگانے بڑے آسان ہیں، لیکن قانون کے آگے پورا پاکستان پیش ہو، قانون کے آگے یہ جھوٹے، یہ چور نالائق ہر وقت لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، لوگوں کی تضحیک کرتے ہیں کرائے کے ترجمان، اور ہر کسی کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے آگے پیش ہونے کی اور طلب ہونے کی بات کرتے ہیں، اور خود الیکشن کمیشن سے 6 سال سے مفرور، اور ڈیفیمیشن سوٹ جو شہباز شریف سے کیا تھا وہ 3 سال سے مفرور، اور 33 ایڈجرنمنٹس۔ لندن میں الزام لگایا کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے۔ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ملک کی تضحیک کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے زلزلے کے پیسے کھا لیے۔ آج شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں۔ ہر روز ڈگڈگی بجاتے ہیں پی آئی ڈی میں بیٹھ کر، الزام لگاتے ہیں، آشیانہ، صاف پانی، 56 کمپنیاں، گندا نالا، ایسڈ بیونڈ مینز، سب جھوٹے الزامات، اور کورٹ کے فیصلے ان لوگوں کے حق میں آتے ہیں جنہوں نے دن رات پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے۔ اور اب ایسڈ بیونڈ مینز، ہر روز طلبی،
इतनी घटिया सोच, इतनी बदनीयती कि 28 मई का वारंट और 2 जून को तलबी करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस किया हुआ था, जो हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की नैब ने, पिछले दरवाजे से भाग गए जब चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ इन तमाम मंसूबों में अच्छे बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सियासी इंतकाम की प्यास नहीं बुझती, शहबाज शरीफ के खौफ में इस वक्त पूरी हुकूमत और कराए के तर्जुमान मुब्तला हैं, वज़ीर आज़म जिसकी सरबराही कर रहे हैं। एक तस्वीर नवाज शरीफ की आती है, एक तस्वीर, अल्लाह ताला जिसकी इज्जत रखे और जिसको ज़िंदगी दे। पूरी हुकूमत काबीना में डिस्कशन होती है, पूरी हुकूमत की टांगें कांपती हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ कि 22 जून 2020 को कोर्ट ने बुलाया है, जब आपने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया 3 साल पहले, आपको कोर्ट ने बुलाया। इमरान साहब, इल्ज़ाम लगाया था तो जवाब जमा कराएं, रिटन स्टेटमेंट जमा कराएं, और अगर आपने जमा नहीं कराई आप झूठे करार दे दिए जाएंगे, और जब झूठा करार हो जाए तो सादिक और अमीन नहीं रहा जाता। और अगर झूठा चीनी चोर वज़ीर आज़म नालायक और नाअहल पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहा हो तो उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये नैब न्याजी गठजोड़ तमाशे बंद करें और जवाब दें 120 अरब के खड्डे पेशावर मेट्रो के, जवाब दें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, गैर कानूनी, गैर आइनी, अनडिक्लेयर्ड, जवाब दें 10 बिलियन रुपए के जो हर जाने का नोटिस डेफेमेशन सूट आपके 3 साल से इंतज़ार कर रहा है। और बाबर अवान साहब को आइंदा कोर्ट में ना भेजिएगा, क्योंकि वो किसी भी हैसियत में इस वक्त सरकार के पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए पेश नहीं हो सकते। वो गैर कानूनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पर्जरी कर रहे हैं इस वक्त। जवाब दें पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम का अरबों का चीनी चोरी किया, उस पर नोटिस लिया जाए। और मैंने पहले कहा था कि ये तमाम सवालात के जवाबात पाकिस्तान की आवाम लेगी। अगर पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी, अपनी शरीफ ख़ानदान के तमाम लोगों के साथ जिन जिन को तलब किया पेश हो सकता है, तो इमरान साहब पेश हो सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पेश हो सकता है और कानून के आगे आज तक पेश हो रहे हैं, तो आपको भी इन झूठे इल्ज़ामात, चोरी और आवाम के सरकारी ख़जानों पे डाका डालने में पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम आपसे जवाब चाहती है और 22 जून 2020 को आपका इंतज़ार किया जाएगा कोर्ट में, जहां आपने 3 साल से जवाब जमा नहीं कराया, और आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आप आदी झूठे हैं, पैथोलॉजिकल लायर हैं, और पाकिस्तान की आवाम पर इस वक्त चीनी चोर और झूठे मुसल्लत हैं।